ایک لشکر صدقہ وفا۔ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا عنوان ہے نیکی۔ نیکی کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر اس شخص کے سامنے آتا ہے جو نیک بننا یا نیکی کرنا چاہتا ہے۔ اسلام سے قبل چونکہ ذہن بہت تنگ اور علم کا دائرہ محدود تھا، اس لیے نیکی کے مفہوم کے بارے میں بھی انسان کی سوچ محدود تھی، بلکہ بعض مضحکہ خیز کاموں کو بھی وہ نیکی سمجھتا تھا۔ مثال کے طور پر بعض لوگ جب حج یا عمرہ کے ارادے سے احرام باندھ کر گھر سے نکل جاتے، پھر انہیں کسی مجبوری کی وجہ سے گھر واپس آنا پڑتا تو وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتے، بلکہ گھر کے پشت سے دیواریں پھلانک کر اندر آتے تھے اور اسے نیکی کا کام اور اللہ کا حکم سمجھتے تھے۔ ایسے لوگوں سے کہا گیا، یہ تو کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ، البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے۔ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا تو اس پر یوں تو مشرکوں اور منافقوں سب نے بڑا شور شرابہ کیا، مگر خاص طور پر یہود اس میں پیش تھے۔ انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف بڑھ چڑھ کر باتیں کی۔ ان کے انداز سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ نیکی تو بس مخصوص قبلہ کی طرف رخ کرنے میں ہے۔ یہ مخصوص قبلہ ان کی نظر میں بیت المقدس کے سوا کوئی نہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جس نے دوران عبادت بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے ایسا نہ کیا وہ نیکی سے محروم اور ناکام ٹھہرا۔ یہود کی اس انتہائی غلط سوچ اور تنگ نظری کی واضح طور پر تردید کرتے ہوئے کہا گیا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لیا کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ اور قیامت کے دن اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے اور اس کی محبت میں مال دے رشتہ داروں کو اور یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور قائم رکھے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ۔ اور نیک لوگ وہ ہیں جو اپنے اقرار کو پورا کرتے ہیں جب وہ عہد کر لیں، اور تنگی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں سچے اور یہی ہیں پرہیزگار۔ محترم سامعین، جن آیات کا ترجمہ اوپر نقل کیا گیا ہے ان میں بر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی نیکی کیا گیا ہے۔ یہ لفظ نیکی کی تمام قسموں کو شامل ہے: ایمان، تقوی، سخاوت، تلاوت، حسن اخلاق، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، یتیموں پر شفقت، بیواؤں کی اعانت، بزرگوں کی تعظیم، چھوٹوں سے محبت، مصیبت زدہ کی دلجوئی اور بیماروں کی عیادت، یہ سارے اعمال بر یعنی نیکی میں شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں بھی بر یعنی نیکی کا لفظ مختلف انداز میں آیا ہے۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی حسن خلق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں اس پر لوگوں کا مطلع ہونا پسند نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہمیشہ سچ بولا کرو کیونکہ سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ محترم سامعین، ان جیسی احادیث کے مطالعہ سے ہمارے سامنے نیکی کا اسلامی تصور واضح ہوتا ہے، اور یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ جیسے نماز، روزہ اور ذکر و تلاوت نیکی ہے، اسی طرح بھوکے کو کھانا کھلانا، مسلمان کو سلام کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، پیاسے جانور کو پانی پلا دینا، مساکین کی مدد کرنا، بے سہاروں کا سہارا بننا، طلباء اور علماء کی خدمت کرنا، روٹھے ہوئے بھائیوں میں صلح کرا دینا، سایہ دار درخت لگا دینا، پیادہ چلنے والے کو یعنی پیدل چلنے والے کو سواری پر جگہ دے دینا، مصیبت زدہ کو تسلی دینا، بیمار کی عیادت کرنا، یہاں تک کہ مسلمان بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی نیکی ہے۔ محترم سامعین، یوں تو قرآنی اور نبوی تعلیمات نے نیکی کا دائرہ مسجد سے بازار تک، مدرسہ سے دکان تک، خانقاہ سے فیکٹری تک، نماز سے نکاح تک، ذکر و تسبیح سے سیر و سیاحت تک اور رزم سے بزم تک پھیلا دیا۔ یہودیت، عیسائیت
اور دوسرے تحریف شدہ مذاہب کے علم برداروں نے انسانی زندگی کو دین اور دنیا کے دو متضاد کیمپوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل تھی۔ دیندار اور نیک بننے کے لیے تارک الدنیا ہونا، دنیا کو اور دنیا کے اسباب کو چھوڑنا ضروری تھا۔ جو شخص جتنا نیک ہوتا وہ اتنا ہی دنیا اور دنیا کے تقاضوں سے دور بھاگتا تھا، اور اس وحشت اور نفرت کو اس کے کمال کی دلیل سمجھا جاتا تھا۔ جو شخص تجارت، سیاست اور معاشی جد و جہد میں مصروف ہوتا اس کا خدا رسیدہ ہونا اور نیک ہونا محال سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ اگر سوچنے کا انداز اور دیکھنے کا زاویہ بدل لو تو دنیا بھی دین بن سکتی ہے، اور اس ذرا سی تبدیلی سے تم اپنے لیے دنیا کے ہر گوشے اور ہر جگہ کو عبادت گاہ میں تبدیل کر سکتے ہو۔ محترم دوستو، عبادت، عمل صالح اور نیکی کے مفہوم میں یہ وسعت دیکھنی ہو تو ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کا مطالعہ فرمائیے جن میں آپ نے نیکی کے کاموں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر اس حدیث کو لیجئے جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا کہ نہ پہچانتے ہو۔ اس حدیث کے حوالے سے ایک مشہور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ متعدد احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سے مختلف حضرات نے یہی سوال کیا کہ اسلام میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے جواب میں مختلف عمل ذکر فرمایا، کہیں جہاد، کہیں ذکر و عبادت، کہیں کھانا کھلانا اور کہیں سلام کرنا وغیرہ۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف واعظ اور معلم ہی نہ تھے بلکہ مربی اور نفسیات داں حکیم بھی تھے۔ اس لیے یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے تقاضوں کے پیش نظر اور یا پھر خود سائل کے حالات اور کمزوریوں کو سامنے رکھ کر مختلف جوابات ارشاد فرمائے۔ مثلا اگر دشمن سے مقابلہ درپیش تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو سب سے افضل نیکی قرار دیا، اور اگر غربت اور فقر و فاقہ کا دور تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاجوں اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کو سب سے بہتر عمل بتایا۔ اسی طرح اگر سائل کے اندر دوسری خوبیاں تو پائی جاتی تھیں مگر وہ ذکر و تسبیح میں سستی کرتا تھا تو اسے سمجھایا کہ تمہارے لیے افضل عمل یہ ہے کہ تم ذکر کیا کرو۔ یا وہ عبادت و تلاوت میں خوب مستعد تھا مگر اس کی طبیعت میں بخل کا غلبہ تھا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عمل تجویز کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کو سب سے بڑی نیکی بتایا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔